میرا نام نائلہ ہے اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 14 سالوں کی تھی اور 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ گھر میں امی ابو اور 4 چھوٹے بھائی بہن تھے جو مجھے بہت عزیز تھے۔ میں گھر میں بڑی تھی، روز اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول۔ مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ان دنوں ہمارے یہ جو موبائل فون ہیں یہ اتنے عام نہیں تھے۔ اسکول میں میری ایک دوست تھی اور اس کا نام شکیلہ تھا۔ اس کے پاس موبائل فون تھا اور وہ اسکول بھی لاتی تھی۔ بہت تیز ترار تھی۔ آج تک کبھی بھی کسی استانی کو پتہ نہیں لگ سکا تھا کہ اس کی جیب میں موبائل فون ہوتا ہے۔ میں اور شکیلہ کبھی پانی پینے کے بہانے سے یا کبھی ہاف ٹائم میں پچھلی طرف کا رخ کرتے اور گھاس پہ بیٹھ کے موبائل فون استعمال کیا کرتے۔ اس غریبی اور ادھوری خواہشات سے بھری زندگی میں یہ ایک وقت میرے لیے بہار کا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے شکیلہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ موبائل فون لوں، تو وہ مسکرا دی اور کچھ بولی نہیں۔ یوں ہی زندگی کٹتی رہی۔ 3 ہفتوں کے بعد شکیلہ نے مجھ سے کہا، بلو میرا کزن ہے اور وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک بار تم اس سے مل کر اس کی بات سن لو۔ میرے لیے یہ الفاظ بالکل نئے تھے۔ میں بھول کر بھی کبھی یہ چیز ذہن میں نہیں لا سکتی تھی کہ میں یوں کسی غیر مرد سے ملوں۔ اس بات پر میں نے کافی غصے کا اظہار کیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی ہمارے لیے۔ خیر، رات کے کھانے کے بعد میں جب آ کر اپنے کمرے میں لیٹی، ہمارا گھر کرائے کا تھا جس میں 3 کمرے تھے اور ایک میں ہم لوگوں نے دکان کھول رکھی تھی اور دوسرے میں ہم سب آرام سے رہتے تھے۔ ایک بار پھر مجھے شکیلہ کی بات کا خیال آیا۔ زندگی میں یہ سب کچھ نیا تھا، تبھی یہ بات پوری طرح میرے حواسوں پر سوار تھی۔ کتنی معصوم ہوا کرتی تھی میں۔ اگلے دن معمول کے مطابق میں اسکول کی وردی پہنے ناشتے کے لیے آ بیٹھی۔ امی روٹیاں پکا رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ صرف 4 روٹیوں کا آٹا تھا جو امی نے ہم چاروں کو بنا دیا تھا۔ میرے بہن بھائی اس بات سے بے خبر چائے روٹی کا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ میں یہ کہہ کر اٹھ گئی کہ مجھے بھوک نہیں لگی۔ کیوں بیٹا؟ تم نے سارا دن وہاں پڑھنا ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی، کچھ تو کھا لو۔ امی بولی مگر میں منع کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ میرے 3 ماہ کی اسکول فیس ابھی باقی تھی اور ہماری پرنسپل نہایت ہی بد لحاظ قسم کی عورت تھی۔ ایک ہفتے سے وہ روز مجھے کلاس روم میں آ کر وارن کر رہی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ آج میڈم کو کیا جواب دوں گی۔ گھر سے اسکول کی طرف نکل گئی۔ امی روز کہتی تھی اور امی کا یہی جواب ہوتا، بیٹا کل دے دیں گے۔ میں جانتی تھی کہ آج بھی ان کے پاس کوئی پیسے تو تھے نہیں۔ چپ چاپ اسکول آ گئی اور آج بھی یاد ہے کہ اس دن فیس نہ دینے پر میڈم نے پوری کلاس کے سامنے مجھے کتنا برا بھلا کہا اور 1-2 تھپڑ بھی لگا دیے۔ میں واش روم میں جا کر بہت روئی۔ میڈم نے کہا کہ اگر کل تک فیس نہ لائیں تو پیپر نہیں دے سکو گی، پورا سال برباد ہو جاتا۔ شکیلہ نے مجھے تسلی وغیرہ تو دی مگر یہ سچ جانتی تھی کہ امی کو بتایا تو امی کیا کر سکتی تھی۔ رونے لگی۔ والد صاحب بہت عیاش طبیعت کے مالک تھے۔ شراب نوشی کی بھی عادت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کو اپنی اولاد سے ذرا سا بھی لگاؤ نہیں ہے۔ وہ ہم سے ہمارا مسئلہ اور ضروریات پوچھتے تک نہیں تھے۔ پہلے تو وہ نوکری بھی نہیں کرتے تھے، پھر ان کے ایک دوست نے کسی طرح سمجھا بجھا کر نوکری پر لگوا دیا۔ ان کی تنخواہ بہت کم تھی۔ کبھی تو امی کی دکان کا منافع بھی لڑ جھگڑ کر لے جایا کرتے تھے۔ آج جب ہمارے والد صاحب گھر آئے تو میں ان کے پاس جا بیٹھی۔ وہ وہی شراب پی کر آئے ہوئے تھے۔ میں نے فیس کے پیسے مانگے تو جوتا اٹھا کر مجھ پر برس پڑے اور جب تھک چکے تو میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور آنسو بہانے لگی اور اپنی پڑھائی چھوٹ جانے کا سوگ منانے لگی۔ 2 دن بعد شکیلہ میرے گھر آئی اور بولی، تمہاری فیس میں نے دے دی ہے، کل سے تم اسکول آ جانا۔ میں اس وقت اس کی بہت شکر گزار ہوئی اور امی بھی۔ امی نے اس کو بہت جلد ہی پیسے لوٹا دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ میں پھر سے اسکول جانے لگی۔ میں بہت خوش تھی۔ ہمیشہ سے بس پڑھ لکھ کر میں کچھ بننا چاہتی تھی۔
آج جب اسکول کی چھٹی پر ہم لوگ نکلے تو اسکول کے باہر ایک لڑکا میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں گھبرا سی گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کو چل دی۔ بتاتی چلوں کہ شکیلہ اور میں واپسی پر الگ الگ جاتے تھے۔ وہ لڑکا میرا پیچھا کرنے لگا۔ میرے تو ہاتھ پیر ہی جیسے پھول سے گئے، ویرانہ سی ہو چکی تھی اور عجیب سی جگہ بھی شروع ہو گئی تھی، اور اوپر سے دوپہر کا یہ سناٹے کا وقت، آس پاس کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ میری تو جیسے آنکھیں چھلک پڑی، جس پر اس نوجوان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، ذرا سنیے گا۔ میں رکنے کی جگہ تیزی سے چلنے لگی۔ دیکھیں، میری بات سنیں، میں بلو ہوں، شکیلہ میرے چاچو کی بیٹی ہے، سنیں۔ اب اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا، جس پر میری جان ہی نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں زور زور سے رونے لگی، جبکہ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا، جیسے میری معصومیت پر اس کو بے حد پیار آیا ہو۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی اس کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ یہ پہلی بار تھا جب مجھے کسی غیر مرد نے چھوا تھا، جس نے میری روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا۔ میں خود کو میلا سا تصور کرنے لگی، جیسے اس کے چھونے سے میں میلی ہو گئی ہوں۔ گھر آ کر بستہ پھینکا، ٹنکی سے پانی لیا اور نہانے چل دی۔ اگلے دن بھی اس نے اسی طرح میرا پیچھا کیا۔ اب تو یہ ہر روز کا معمول بن گیا تھا۔ یہی برداشت کی حد ہو چلی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک سنا دی، جس پر وہ کچھ نہ بولا اور واپس چلا گیا، اور پھر اس نے میرا پیچھا نہیں کیا۔ شب و روز سکون سے گزرنے لگے۔ ایک دن شکیلہ نے میرے سکھ چین کو آگ لگا دی، یہ بتا کر کہ میری تو پوری فیس ہی شکیلہ نے نہیں بلکہ بلو نے بھری تھی، اور اس نے مجھے ہر حال میں یہ بات بتانے سے منع کیا تھا، میری خودداری کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے یہ جان کر۔ مجھے اچھا نہیں لگا، اور اس دن میں بہت روئی تھی کہ باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی آج مجھے کسی غیر سے اور اس کی بھیک پر پلنا پڑ رہا تھا۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ واقعی اس کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی؟ یہ خیال آج میرے لبوں پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ لے آیا، لیکن میں ایک بوجھ تلے دب سی گئی۔ اب وہ میرا پیچھا نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اس دن کے بعد سے میں نے اس کی شکل دیکھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک کمی سی محسوس ہونے لگی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں خود کو کوستی بھی، مگر ان دنوں خود پر بس نہیں چل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اب تو مجھے باقاعدہ اس کی یاد ستانے لگی۔ اس کی بولی ہوئی باتیں، الفاظ، وہ پیار کا اظہار میرے کانوں میں گونجتا، یوں لگتا جیسے میں کوئی غلطی کر بیٹھی ہوں، اس کا دل توڑ کر۔ میں اس محرومیوں سے بھری زندگی میں کوئی آیا تھا میرے پاس، میرے دکھ میں میرا ساتھ دینے، میری مدد کرنے۔ غیر ہو کر بھی اس نے مجھے سنبھالا۔ پھر ایک دن وہ وقت آ ہی گیا جب وہ پھر سے میری زندگی میں آیا۔ شکیلہ نے مجھے ایک موبائل فون پکڑایا اور کہا کہ بلو تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میرے فون دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی نہیں، یہ میں نہیں لے سکتی، جس پر شکیلہ نے کہا، پاگل، یہ فون میرا ہے، بس تم اس سے بلو سے بات کر لو۔ بتاتی چلوں کہ میں اپنے دل کی ہر بات شکیلہ سے کہتی تھی۔ میں نے وہ فون لے کر بیگ میں ڈال دیا۔ یہ ٹچ موبائل کا دور نہ تھا، تب وہ فون اتنا عام نہ تھے۔ شکیلہ نے اس فون پر SMS پیکج کروا دیا تھا اور بلو کا نمبر بھی ڈال دیا تھا۔ دن تو گھر کے کام اور پڑھائی میں گزر گئے، مگر رات بھاری ہو چکی تھی۔ میرا دھیان اس فون کی طرف چلا جاتا تھا، مگر میں خود کو بہلانے لگتی، خود کو قابو کرنے لگتی۔ سب لوگ گھر میں سو چکے تھے۔ میں نے اٹھ کر ایک نظر گھر میں ڈالی، سوچا فون دیکھ لیتی ہوں، دیکھنے میں کیا حرج ہے، یہ سوچ کر ہی اٹھی اور فون اٹھا لائی۔ اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ چادر میں گھس گئی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ فون دیکھا تو اس میں ایک میسج آیا ہوا تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ بلو کا میسج تھا، نائلہ کیسی ہیں آپ؟ مجھے غلط مت سمجھے، میں ایک عزت دار گھر کا شریف لڑکا ہوں، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہوں، 3 سال ہے میرا۔ آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، میں آپ کو جیون ساتھی کے روپ میں تصور کرنے لگا ہوں۔ آپ ہاں کرتی ہیں تو والدہ کو بھیج دوں گا آپ کے گھر اور ہمیشہ کے لیے اپنی عزت بنا لوں گا، مگر آپ کی رائے میرے لیے قابل احترام ہے۔ اگر میری بات سے آپ کو اعتراض نہیں تو بس ایک میسج کر دیجیے، بلو۔ ایک تفصیلی میسج تھا جس کو پڑھنے کے بعد نہ جانے کیوں دل خود گدانے سے لگا۔ مجھے غصہ نہیں آیا بلکہ
मेरी आंखें भीग गई। आपको क्या बताऊं बिल्लू कि पिछले दिनों किस तरह आप मेरे दिल में बस चुके हैं। कौन जानता था कि ये सब होगा। आपकी आंखों में जो सच्चाई की चमक है ना, वो यकीन दिलाती है कि आप कोई अपने ही हैं, कोई बहुत अपने। मैंने एक बार गलती कर दी है, आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगी मैं अब। मैं जज्बात में बहकर अपने दिल का सारा हाल उससे कह गई। कभी सोचा भी ना था कि किसी गैर से मैं इस तरह की बात करूंगी, मगर ये मोहब्बत सब कुछ करवा लेती है। इससे ये सब कहकर मुझे एक सुकून सा मिला था और मुसलसल आंखों से आंसू जारी थे। उसका जवाब आ गया। मैसेज की वाइब्रेशन से दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने जल्दी से उसका मैसेज पढ़ा। शुक्रिया मेरी मोहब्बत को समझने के लिए। अब दुनिया से लड़ जाऊंगा, मगर आपकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, ये वादा रहा। जिस पर मैंने जवाब लिखा कि आज से पहले मैंने कभी किसी के लिए ये सब महसूस नहीं किया जो आज मैं कर रही हूँ। बरसों के बाद एक सच्ची खुशी मिली है। जिस पर उसका मैसेज आया, आई लव यू। मैंने भी बोल दिया, आई लव यू टू। और यहीं से हमारी मोहब्बत का सिलसिला चल पड़ा। अब हम रोज रात को मैसेज पर बात करते। क्या करते थे, उसने रिश्ता भेजने के लिए बहुत बार इसरार किया, मगर मैंने उसको ये कहकर मना कर दिया कि मेरा स्कूल ख़त्म हो जाएगा, फिर तब तक आप भी डॉक्टर बन जाएंगे। 6 माह गुजर गए। इस दौरान मुझे बिल्लू से इस कदर मोहब्बत हो चुकी थी कि मैं उसकी खातिर 100 बार भी मर सकती थी। और इसी पागलपन में बहकर मैंने उसके बेहद इसरार पर अपनी हर हद पार कर चुकी थी। अपना दुपट्टा उसकी नाराज़गी की भेंट चढ़ा चुकी थी। अब वो मुझसे हकीकत में ये गुनाह करने के लिए बाज़िद था जो मैंने कभी नहीं चाहती थी, जिस पर वो मुझे छोड़ जाने की धमकी देता, मेरे सामने रोता गिड़गिड़ाता। मैं कोई जवाब ना देती, बल्कि वो ना सुनता। तब मैंने एक दिन गुस्से में आकर उससे राब्ता ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो वो कह रहा था वो मेरे बस में नहीं था। एक शाम जब मैं झाड़ू लगा रही थी तब अम्मी की आवाज़ सुनी, नायला देख दुकान पर कोई आया है। मैं अच्छा अम्मी बोलती दुकान पर आ गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि सामने तो बिल्लू खड़ा था। मैं उसको यहाँ देखकर बुरी तरह डर गई, जिस पर उसने मेरा हाथ थाम लिया। वो एहसास बहुत अच्छा लगा मुझे। वो फौरन बोल पड़ा, मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मैं बहुत गलत था। अपनी जान को माफ़ नहीं करोगी? उसकी आंखों में आंसू थे। इससे पहले कि मैं कुछ कहती अगले ही पल अम्मी दुकान पर आ गई और बिल्लू ने झट से मेरा हाथ छोड़ दिया। जी क्या चाहिए आपको? अम्मी उससे बोली। वो एक दूध का डब्बा, वो बौखलाहट में बोला, जिस पर मैं अम्मी से नज़रें बचाकर मुस्कुरा दी तो वो भी मुस्कुरा दिया। एक बार फिर से हम एक हो गए। वक्त चलता रहा। मेरे स्कूल खत्म होने से पहले ही अब्बू मेरी शादी अपने दोस्त से कर रहे थे, जो कि अब्बू की ही उम्र का था, काफ़ी पैसे वाला था। जब मुझे पता चला तो मैंने अम्मी को बिल्लू के बारे में सब कुछ बता दिया, जिस पर अम्मी ने मेरी पीठ पर थप्पड़ों और घूंसों की बरसात कर डाली। उसके बाद सर पकड़ कर बैठ गई। मैंने भी जिद कर ली थी कि शादी तो बिल्लू से ही करूंगी। अब्बू को अम्मी ने जब बताया तो अब्बू ने भी जूती उतार कर मुझे खूब मारा। वो तो मुझे जान से ही मार देना चाहते थे, मगर मेरी माँ बीच में पड़ गई। अब्बू ने मुझे बहुत ताने दिए, साफ अल्फाज में बता दिया कि कल शाम मेरा निकाह उस उम्र रसीदा बंदे से होगा, और हम सब जानते थे कि अब्बू के फैसले के आगे सभी बेबस हैं। उस रात में अम्मी की गोद में छुपकर बहुत रोई। जब अम्मी सो गई तब बिल्लू का मैसेज आया और उसे रोते रोते मैंने भी सब कुछ बता दिया, जिस पर वो परेशान होकर रह गया। बोला मैं ये बात करूं अंकल से, जिस पर मैंने सख्ती से उसे मना कर दिया। उसको हम दोनों सारी रात रोते रहे। उसने कहा, नायला तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? मैंने कहा, जान से भी ज्यादा। उसने कहा, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, बस चलो मेरे साथ। इस निकाह से बचने के लिए इस वक्त यही रास्ता है कि माँ बाप कब तक औलाद से नाराज रह सकते हैं? नहीं रहेंगे। बस इस वक्त मेरा हाथ थाम लो। हमारी मोहब्बत घुट घुट कर मर रही है, इसको बचा लो। मैं हाथ जोड़ता हूँ। आधा घंटा दे रहा हूँ, तुम सोच लो। अगर नहीं तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। तुम भी इस वक्त को ख्वाब समझ कर भुला देना जो हमने साथ गुजारा है। बिल्लू ये सब कहकर चला गया। वो पल मैंने उसके साथ गुजारे थे, मेरी जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे। मैं उनको भुला नहीं सकती थी।
کچھ دیر کے بعد اس کا میسج آیا، بولو شکیلہ، خدا کے لیے کچھ تو بولو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، جس پر وہ میسج پر میسج کرتا رہا اور میں پڑھ پڑھ کر آنسو بہاتی رہی۔ پھر میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ کتنے خواب دیکھے تھے ہم نے ساتھ میں آ کر زندگی گزارنے کے۔ باپ کی عزت کو قربان کر دیا، مگر اس کو نہیں رلا سکتی تھی جس نے مجھے ہنسایا تھا، اور وہ رات میری زندگی میں تبدیلی لانے والی رات تھی، جب میں سوئی ہوئی ماں باپ اور بہن بھائیوں پر آخری نظر ڈالتی چلی گئی اور گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ وہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بلو بائک کے ساتھ کھڑا تھا، مجھے لے کر اس نے تیزی سے بائک چلا دی۔